بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن آج کا پہلا سوال نیا نہیں بلکہ اس پرانے سوال کا اعادہ اور اس کی تکمیل ہے، جس کا جواب ہم پوری طرح سے نہ دے سکے تھے، جبکہ آپ کو اس کے مسائل بارہا پیش آتے ہیں اور کبھی زندگی میں آپ کو بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے، اس لیے کہ آدمی کا سجدہ ریز ہونا اس کی نماز میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام اپنی جگہ پر بہت سی آسانیوں کا حامل ہے اور آپ کو کسی بھی مشکل میں کبھی ایسی کوئی تکلیف نہیں دیتا جس کو آپ نہ کر سکیں، تو کرسی پر کسی عذر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن ہمارے بھائی کا ایک سوال یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے، ہم اسے جانتے ہیں، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ آدمی کرسی پر کس طرح سے ان حالات میں بیٹھے گا۔ ایک حالت تو انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جب کھڑا رہتا ہے تب کرسی پر بیٹھنے کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کی پوزیشن مراد ہے کرسی کہاں پر ہوگی اور آدمی کہاں کھڑا ہوگا۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کی صورت میں اگر کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کی کرسی کہاں ہوگی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز کے بعض حالات میں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ کی حالت میں، کبھی کسی ایک میں، کبھی کسی ایک سے دو میں اسے کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ہم نے جواب میں مختصراً یہ بتایا تھا کہ شریعت اسلام میں کسی بھی انسان کے لیے جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو وہ اپنے پہلو پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اپنے پہلو پر لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اس چیز کی میں نے حدیث بھی پیش کی تھی، لیکن آج آپ کو بتا دوں کہ قیام اور حالت نماز میں کھڑا ہونا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ ارکان صلاۃ میں سے ہے، لہذا اس کو جتنا بھی گنجائش ہو اسے پورا کرنا چاہیے، ایسے ہی بلا کسی سبب کے کسی رکن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ ہے کہ آپ اس سے عاجز ہیں، کسی بیماری کی بنیاد پر کوئی آپ کے اندر عیب ہے، کوئی نقاہت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ کو اس پوزیشن میں رہنا منع ہو جاتا ہے یا پریشانی ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس کے بدل ڈھونڈنا چاہیے۔ ورنہ نماز کا یہ حال ہے کہ نماز کے اندر تو جیسے کھڑا ہونا چاہیے ویسے کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں پر حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ کی جو نماز ہوتی ہے، اور قوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی حالت میں حالت خشوع و خضوع میں اچھی طرح سے کھڑا ہوا کرو۔ تو یہ تو نماز کا حکم ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن اس سلسلے میں جو حدیث والی جس کی بنیاد پر ہم یہ ساری تفصیلات پیش کریں گے وہ حدیث عمران ابن حسین کی، جس کو میں نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے شکایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، یعنی مجھے اس پوزیشن میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں یا بیٹھ کے پڑھنے میں کسی بھی شکل میں پریشانی ہوتی ہے، تفصیل نہیں اس حدیث میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر تم کھڑے بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل ہو کر پڑھو۔ یہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے، اس کی مناسبت سے لوگوں نے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مریض کے لیے یا عاجز آدمی کے لیے حالت قیام میں اگر کھڑا ہونا نہیں ہو سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پہلو پر پڑھ سکتا ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے اس بات پر۔ اور ایسی پڑھی ہوئی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے سے تو کیا نہیں ہے، وہ تو معذور تھا، مجبور تھا، جس کی بنیاد پر شریعت نے اس کو اجازت دی۔ جب شریعت نے اس کو اجازت دی اس کی مجبوری اور معذوری کی بنیاد پر، تو شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے معذوری اور مجبوری کی بنیاد پر تو اس میں ثواب گھٹا دیا جاتا ہے، نہیں، ثواب اتنا ہی ملے گا جیسے جو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ بھی کھڑا ہو پاتا تو یہ بھی کھڑے ہو کر پڑھتا، یہ بھی بیٹھ پاتا تو بیٹھ کے پڑھتا۔
تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر و ثواب نہیں گھٹے گا، اس بات کا اطمینان رکھیں۔ اور جیسے کہ آپ سفر میں ہوں روزہ چھوڑ دیں تو آپ کے دوبارہ روزہ جو قضا کرتے ہیں اس کا وہی ثواب ملتا ہے جو رمضان کے روزے کا ملتا ہے۔ آپ کی قضا کا روزہ ہے، لہذا وہ ثواب رمضان سے ہٹ جانے سے نہیں گھٹتا ہے، اس لیے کہ آپ مسئلے سفر پہ تھے، آپ کے پاس عذر تھا، تو ایسی صورت میں اس کا ثواب نہیں گھٹتا ہے۔ لہذا آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو وہاں پر نماز بھی قصر پڑھتا ہے، حالانکہ قصر نماز 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کے 2 رکعت پڑھ دینے سے اس کو 4 رکعت کا جو ثواب تھا ایسا نہیں کہ نہیں ملتا ہے، اس کو بھی اس نماز کا وہی ثواب ملتا ہے جو 4 رکعت حالت اقامت میں جو اپنی شہر میں ٹھہرا ہوا پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس کا بھی ہے جو سفر میں 2 ہی رکعت پڑھتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جو آدمی کسی معذوری یا مجبوری کی بنیاد پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتا تو اس کی نماز میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذرا سے یاد رکھنا چاہیے کہ معذوری اور مجبوری کو بھی ایک حد رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے، صرف آپ کے لیے بیٹھ کر سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا، یا کہ پیٹھ میں کوئی درد تھا آپ رکوع نہیں کر سکتے تھے، تو آپ قیام بھی چھوڑ دیں اور کرسی پہ سرے سے بیٹھ جائیں اور پورے نماز میں بیٹھے ہی رہیں، اور نہ سجدہ کریں زمین پر، نہ رکوع میں جائیں اور بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائیں اور نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ان میں سے جو رکن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو لہذا یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور نماز کی حالت میں تو سب لوگوں کا اجماع کہ جتنی نماز کی جو شرائط ہوتی ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کرسی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ درست ہے، ایسے ہی نماز میں جیسے کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے اور ہاتھوں اور پیروں کو ہلاتا رہے اور آگے پیچھے کرتا رہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو قنوت کے ساتھ پوری توجہ اور انکساری اور تواضع کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، جیسے کہ حالت قیام میں حکم آیا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو کرسی پر بیٹھے گا، تو کرسی پر بیٹھ کر کے وہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بیٹھا رہے گا، اور رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کے لیے اتر کے کھڑے ہو کر کے رکوع کر سکتا ہے، اور اگر سجدہ کر سکتا ہے تو نیچے اتر کے سجدہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتا یہ بھی، تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ رکوع اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں کم جھکا رہے گا اور سجدہ کی حالت میں زیادہ جھکا رہے گا۔ ایک پوزیشن اور بھی بتا دوں کہ حالت رکوع میں آدمی جیسے کھڑا ہونے والا نماز پڑھتا ہے جو صحیح الجسم ہے، رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھتا ہے، تو مریض آدمی جو کھڑا نہیں ہو سکتا رکوع کی حالت میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے گا۔ حالت سجدہ میں کیا کرے گا؟ حالت سجدہ میں چونکہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے ہٹا کر زمین پر رکھتا ہے، تو مریض آدمی جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یا زمین پر ہی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے ہی اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو بھی اپنے ہاتھوں پہ گھاٹوں کو گھٹنوں پر نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھائے گا، اور اگر زمین پہ رکھ سکتا ہے تو زمین پہ رکھے گا، اور اگر زمین جیسے بیٹھا ہوا انسان ہے اور اگر کرسی پہ تو زمین پہ تو نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے گھٹنوں سے آگے بڑھا کے رکھے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ حالت رکوع میں نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھا کے سجدہ کرنا چاہتا ہے، اور زمین کی طرف جتنا ہاتھ لے جا سکتا ہے اتنا لے جائے گا اور سجدے کی پوزیشن بنانے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے سر کو بھی اور زیادہ جھکا کے رکھے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ لہذا آدمی کو اپنے حالت نماز میں جس کام کو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، اور جس کام کو کرنے سے معذور ہے وہ چیز اس سے ساقط ہو جاتی ہے، پھر جیسے کر پاتا ہے ویسا ہی کرے گا۔ اور اسی صورت میں وہ اپنی کرسی یا اپنے رکوع اور سجدہ کو، جیسے میں نے بتایا کہ رکوع میں کم جھکا رہے گا اور سجدے میں زیادہ جھکے گا، اور سجدے میں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پہ نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھا کر کے زیادہ نیچے زمین سے قریب کرنا چاہے گا۔ اور ایسی صورت میں یہ بات اس کے لیے صحیح ہے، چونکہ آیت میں آیا ہوا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب آپ نے کہا صلی قائمن صلی قائدن، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، تو جب وہ نہیں کر سکتا تو دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا تو تیسری پوزیشن اختیار کرے گا۔
ایسی صورت میں اسے سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رکوع اور سجدے میں جیسے کہ حالت قیام میں انسان رہتے ہوئے کرتا ہے اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات جو یہاں یہ ہے کرسی رکھنے کی، جس میں شدید اختلاف اور پریشانی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ بیچ صف میں آ کر کے کرسی رکھ کر کے پچھلی صف کی جگہ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، صف میں ملے رہتے ہیں کھڑے ہونے کی صورت میں، اور صحیح یہی ہے کہ کھڑے ہونے کی شکل میں ان کو سب سے ملا ہونا چاہیے۔ لیکن جب دوسروں کو کھڑے ہونے کی شکل میں پیچھے کھڑے ہونے میں کوئی اعتراض اور تکلیف نہیں ہے، لیکن سجدہ کی حالت میں انہیں کرسی آگے گھسیٹ لینا چاہیے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اصل میں صف کے کا مقابلہ جو ہے، جسے صف لگتی ہے تو صف کی برابری بھی ہونی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہے دو اور پوری صف پیچھے لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ صف کے برابر میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے جسم کو، پورے جسم کو صف کے برابر میں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے اس لیے کہ صف میں برابری کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کرسی برابری کرتی ہو، صف میں برابری کا طریقہ یہ کہ آدمی کا ایک جسم آدمی کا دوسرے جسم سے برابری میں اترتا ہو، تو آپ کو بھی جب کھڑے ہو سکتے ہیں تو برابری میں ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ کرسی کا مسئلہ جہاں تک پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کرسی حالت میں گھسیٹ لینا چاہیے، یا ایک ہی اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی کرسی استعمال کریں جو پیچھے بہت کم جگہ لیتی ہے، یا ایک کہ آپ کسی کھمبے کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ پیچھے کوئی صفی نہ لگی ہو آپ کی، جیسا کہ مسجدوں میں پایا جاتا ہے کہ جہاں بیچ میں کھمبے لگے، اگر اس کے آگے سب لگی ہوئی ہے تو وہاں پیچھے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ایسی کوئی جگہ اختیار کریں، یا تو پھر انسان کو کنارے کی کوئی جگہ پکڑنی چاہیے جہاں کم سے کم لوگوں کو تکلیف دی جا سکے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کھڑے ہونے میں اپنے جسم کی محاذات اور برابری دوسروں کے ساتھ سے کرنا چاہیے۔ اور اگر حالت رکوع میں ہے تو حالت رکوع بھی تقریباً اسی طرح سے ہے، وہاں بھی کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے، اس میں برابری رکھتے ہیں۔ حالت سجدہ میں انسان جو ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو کرسی اس کے پیچھے رہتی ہے۔ اب یہاں تو یہ ہے، لیکن یہاں ایسی صورت میں دوسری شکل یہ آتی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کرسی پر بیٹھنا ہی پڑتا ہے اس کو، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے تو کرسی کو اپنے صف کے برابر میں رکھنا چاہیے تاکہ پیچھے کی جگہ نہ لے، اور بیٹھ کر کے اس کے جسم کا جو حصہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے وہ برابری میں آنا چاہیے، نہ یہ کہ کرسی پیچھے کر کے اپنے جسم کو برابری کریں۔ تو اگر کرسی پیچھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ آدمی بیٹھتا ہے تو کرسی سے چپکا ہوا رہتا ہے، تو برابری جسم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور رکوع سجدہ کو جیسے وہ رکوع کھڑے ہو کر کرتا ہے تو آگے ہو جائے گا، اگر پیچھے کر سکتا ہے کرسی کر لے، ورنہ پھر سجدے کی حالت میں تو ویسے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، سجدہ کر لے، پھر بیٹھنا ہو تو آ کے اسی جگہ پر بیٹھ جائے۔ لہذا کھڑے ہونے کی شکل میں لوگوں کی صف کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ کے کھڑا ہو کر کے پڑھ سکتا ہے تو کرسی کو کھڑے ہونے کی شکل میں پیچھے ہی ہٹانا پڑے گا تاکہ آپ صف کے سامنے ساتھ میں کھڑے ہو سکیں، نہ یہ کہ صف سے 1.5 فٹ 2 فٹ آگے جا کر کھڑے ہوں، جیسا کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو ایسا کرتے ہیں۔ بس اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مصلیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے تو بلا شبہ اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صف میں صف کے برابر کھڑا ہونا چاہیے، اور رکوع کی حالت میں بھی تقریباً پیچھے اگر کرسی جا سکتی تو پیچھے ہو کر کے رکوع کریں، ورنہ پھر ویسا کر سکتے ہیں۔ جس سے کرسی اٹھانے میں بھی تکلیف ہوتی، جو آدمی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو آگے پیچھے کرسی کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ کرسی کرنا ہی ضرور، لیکن اگر پریشانی نہیں تو صف کی جو پوزیشن ہونی چاہیے اس کو برقرار رکھیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال جو ہے آج کا اور نیا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم اپنے گھر میں غسل کرتے ہیں بانیوں کے اندر تو اس سلسلے میں جبکہ حدیث میں آیا ہو کہ جہاں پر آپ نہاتے ہو وہاں پیشاب نہیں کیا کرو، تو اگر کسی کو پیشاب آ جائے تو کیا وہاں پر وہ حالت غسل میں وہاں پیشاب کر سکتا ہے؟ کیا اسے پیشاب روک کر کے جانا چاہیے، ہم غسل خانے سے کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے پیشاب کرنا چاہیے؟ سوال کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں بات آئی ہوئی ہے، صحیح بات ہے کہ آدمی اس پانی میں نہ نہائے، اس پانی میں پیشاب نہ کرے جس میں وہ نہاتا ہے، لیکن
اس میں بھی تفریق کی گئی کہ اس پانی سے وہ پانی مراد ہے جو پانی ٹھہرا رہتا ہے، الماء الراکد کا تذکرہ آیا ہوا، وہ پانی جو رکا ہوا رہتا ہے۔ اب اگر کسی نے پانی بھر لیا ہے اس میں اور وہاں نہانا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں پیشاب بھی کرے، یہ درست نہیں، اس سے غسل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نہانے کی شکل یہ ہے کہ آپ نہا رہے ہیں اور پانی سر سے گرتا ہے اور نیچے زمین پر بیٹھ کر سوراخ میں چلا جاتا ہے، تو بھی کوشش کرنا کہ جس وقت پیشاب آدمی کرے اس وقت تو نہانے کی پوزیشن میں نہ سمجھے اپنے آپ کو، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد اس پانی بہائے اور صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد غسل کا ارادہ کرے یا غسل کو وہیں مکمل کر سکتا ہے، اس کے پہلے نہیں۔ لہذا انسان اگر پیشاب کی پہلے جا کے پیشاب کر لے پھر نہائے، صفائی کرے تو درست ہے، اور اگر پیشاب اس حالت میں بھی آ جائے اور جہاں پانی بہہ رہا ہے رکا نہیں ہوا ہے تو وہاں پیشاب کرنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کو صاف ہو جانے کے بعد نہانا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جو چھوٹا سا ہے لیکن لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے، اس نے پوچھا ہے، انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو میل ناخنوں کے نیچے ہوتی ہے، ناخن کے نیچے جو میل جم جاتی ہے، کیا اس سے وضو کی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ناخن میں کے نیچے میل رہے تو میل گندی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہیں گے، دیکھیے اولاً تو یہ ہے شریعت کا حکم کہ ناخنوں کو تراشتے رہنا چاہیے، تراشتے رہنا چاہیے، اور علماء کرام عام طور سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو صفائی کرتے تھے، ناخن بھی تراش لیتے تھے، مونچھ بھی کاٹ لیتے تھے، اور اس طرح سے اگر کہیں اور ضرورت پڑی تو اس کی صفائی بھی کر لیتے تھے۔ لیکن ویسے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت متعین کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ حد تک نہیں جانا چاہیے کچھ چیزوں کے بارے میں۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت متعین کر دیا ہے اس چیز میں، فی قص الشارب و تقلیب الاظفار و نتف الابط و حلق العانت، کہ ہم مونچھ تراشیں، جیسے ناخن کو تراش لیں، یا کہ بغل کے بال اکھاڑیں، اور اسی طرح سے شرمگاہ کے بالوں کی صفائی کر لیں، یہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کرتے تو آپ کو صفائی کرتے رہنا چاہیے۔ اس بیچ میں ناخن جب چھوٹے رہتے ہیں تو ویسے بھی کوئی میل نہیں بیٹھتی، لیکن جو فیشن بنا ہوا ناخن بڑے بڑے رکھیں اور اس کے نیچے صفائی میں گندگی نہیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم اسی طرح سے کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے ان سارے بھائی بہنوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، جو آپ تک کرتے رہیں، صلی اللہ تعالیٰ کو اپنی عافیت میں رکھے اور سب کو شفا عطا کرے اور عافیت بھی عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔